پاکستانیوں کے نام پہ سیاست کرتے ہو تو اس ایوان میں آ جاؤ, پاکستان آ جاؤ, اپنے کیسز کا سامنا کرو, لوٹا ہوا پیسہ واپس دے دو. اور ایک اور چیز اسپیکر صاحب, ہمیں کہا گیا کہ سب اکٹھے ہوتے ہیں, بس سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے. ابھی یہ تقریر ختم نہیں ہوئی تھی کہ جیسے ٹریجری بینچ سے اگر کوئی تقریر کے لیے اٹھے تو آپ ایوان سے بھاگ جاتے ہو. یہ آپ کا درس تھا. اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ این آر او میں ساتھ دے دیں گے, آپ کے کیسز میں ساتھ دے دیں گے, آپ کی چوری کے اوپر بات نہیں کریں گے, تو اسپیکر صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو ہو نہیں سکتا. اس کے اوپر سوال بھی پوچھا جائے گا. اور میں آخر اس پہ ختم کرتا ہوں کہ عدلیہ پر یہ حملہ ہے جو آج انہوں نے کیا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پہ ان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا. اور جو بھی اگر ان کی مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے, ان کی مرضی کا بیانیہ نہیں چلتا, اس کے اوپر یہ حملہ اور ہوتے ہیں. تو اسپیکر صاحب میں انہی باتوں کے ساتھ ختم کروں گا, آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اور یہ اتنا دم خم ان میں ہونا چاہیے جب بات کریں. اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں صرف ایک دو باتیں جو ہیں ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو ایشو اٹھایا تھا اس کے اوپر کروں گا. مراد سعید صاحب تفصیل سے جواب دے چکے ہیں. اس کے بعد میں ایک دوسرا مین جو پرپز ہے اس پہ آتا ہوں. تو جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں, جو خواجہ صاحب نے بڑی زبردست جذباتی تقریر کر کے ایک مطالبہ کیا, اور مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. مجھے لگ رہا ہے کہ خواجہ آصف کو وہ اچھے پرانے وقت یاد آ رہے ہیں کہ جب اسی ہاؤس نے ایسے ایسے تماشے دیکھے ہوئے ہیں کہ ملک کا وزیر داخلہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ایک معزز اپوزیشن کے ممبر کے بارے میں کہ میرا منہ نہ کھلوائیں, انہوں نے کتنی چوریاں کی ہوئی ہیں. 15 منٹ یہ تقریر کرتا ہے, پھر وہ معزز ممبر کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ وزیر داخلہ میرا منہ نہ کھلوائیں, انہوں نے کتنی چوریاں کی ہوئی ہیں. اور دوسرے دن کھڑے ہو کے دونوں کہتے ہیں کہ جمہوریت کی خاطر ہم ایک دوسرے کی چوری پہ پردہ ڈالتے ہیں. اسی مکمکا کو ختم کرنے کے لیے عمران خان آیا تھا, اور یہ مکمکا واپس اب نہیں آئے گا. اچھا, دوسرا وہ بالکل مراد نے مجھے, کیونکہ تقریر کے اندر جو ہے نا پرانے اچھے وقتوں کی یاد مجھے نظر آ رہی تھی, تو ان کو وہ اچھے وقت یاد آ رہے تھے جب فون کال کر کے جج پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کیا حکم ہے, کس کو سزا دینی ہے اور کتنی سزا دینی ہے. اچھا, جنہوں نے بھگتا ہوئے ان کو وہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پرانی یادیں یاد آتی ہیں. میرے خیال میں بہت زیادہ برا نہیں منانا چاہیے, لیکن جو خواہش کا جس کا اظہار انہوں نے کیا وہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی. اب اسپیکر صاحب, جس ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اس ایوان سے, کہ پچھلے 3 دن سے میں بہت شور ہنگامہ سن رہا ہوں, اپوزیشن کا بھی سنا, میڈیا کا بھی سنا. لوگوں نے تو یہ کہہ دیا FIR کٹ جانی چاہیے. اسد عمر نے تشدد کرنے کا کہا ہے. اچھا, تشدد تو ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے نہیں کہا, لیکن میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بات کی کیوں تھی. یہ بڑا مفید مشورہ تھا. یہ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ایک ایوان میں تو بیٹھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی جب دوسرا بہت بڑی غلطی کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کے انسان کو خیال آتا ہے کہ مفت کا مشورہ دے ہی دے. یہ اسپیکر صاحب 2019 میں پہلی دفعہ کام شروع ہوا. اچھا, اس وقت حالات ایک ایسے بن رہے تھے, یہ ہمارے معزز ممبر یہاں پہ موجود ہیں, ان کے والد صاحب مولانا فضل الرحمان ایسے لگ رہا تھا کہ ایمرج کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے مین لیڈر وہ اٹھ کے آئیں گے اور یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پیچھے رہ جائیں گی, اور مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ نمبر 1 اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے. وہ یہاں پر آ گئے, یہاں پہ بہت عرصے تک بیٹھے رہے. لوگوں نے کہا وزیر اعظم کو جی آپ پکڑ لیں, بند کر لیں. انہوں نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا جمہوری حق ہے, یہ کرنا چاہتے ہیں یہ بے شک کریں احتجاج. اس ڈرنے کے نتیجے میں, اور اچھا اس کے اندر ہوا کیا کہ ہمارے کچھ میڈیا کے صحافی جو ہیں وہ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے وہ دیکھ کے کہ وہ بھاگے بھاگے وہاں پہنچ گئے, اور انہوں نے نوید سنا دی پاکستان کو جی کل گیا عمران خان, اب پرسوں گیا اور حکومت ختم. جب وہ دھرنا ناکام ہوا تو اس کے بعد سے کسی نے یہ بات سنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپوزیشن کے مین لیڈر ہیں. اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں نے, بڑی پارٹیوں نے ان کو لارے دے کے اسلام آباد لے آئے. اسلام آباد جب وہ پہنچ گئے
تو बेचारे वहां पे जो लोग थे वो सब यही पूछते रह गए कि सानू नहर वाले तो पुल ते बुला के सोना माई किथे रह गया। सोना माई आराम से कराची और लाहौर बैठे थे। चलो जी, एक लीडर की उन्होंने सियासत खत्म कर दी। उसके अगली सर्दियों में फिर जोश चढ़ा, फिर उन्होंने कहा कि जी तहरीक चल रही है, धुआंधार जलसे। वो एक हमारे लीडर हैं जो दलेर बहुत ज्यादा हैं, तो वो इतने दलेर हैं कि वो उन्होंने अपने वर्कर्स को सबको दावत दी कि तुम जो है ना फौज के साथ टकरा जाओ, और उन्होंने फौज के आर्मी चीफ के खिलाफ तकरीरें, डीजीआई के खिलाफ तकरीरें, नाम ले लेके तकरीरें कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये था कि वो इस मुल्क से और उन फौज से 6000 मील दूर बैठे हुए लंदन छुपे हुए थे। वहां पे अभी तक वो प्लेटें चमचे नहीं ठीक हो रहे, जिसकी वजह से वो कहते थे बाहर जा रहे हैं। 4 महीने जलसे करते रहे जी। 4 महीने जलसे करने के बाद अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि वो पूरी पीडीएम ही तितर बितर हो गई। आखिर में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और आपको अपोजिशन ही कहीं नहीं नजर आती थी। अब मैं तीसरे साल फिर नहीं सुन रहा हूं। लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, जर्नलिस्ट मुझसे पूछ रहे थे कि जी ये क्या हुआ। मैंने कहा यार ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना मौसमी होती हैं। सर्दियां आती हैं, नजला आता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, उसके बाद सर्दियां खत्म होती चले जाता है। इसलिए एक नया हमारी एक मौसमी बीमारी आई है। सर्दियां होती हैं, पीडीएम होता है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, तकरीरें होती हैं, सर्दियां खत्म होती चले जाते हैं, ये फिर चले जाएंगे। तो इनसे हमें परेशानी कोई नहीं है और कोई इनको तशद्दुद हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा था वो होगा जरूर। स्पीकर साहब, कुट ते पैनी है लेकिन सियासी कुट पड़नी है। इनको हमें हाथ उठाने की उसकी जरूरत नहीं है, ये सियासी तौर पे फिर फारिग हो जाएंगे। अब मैं मीडिया के दोस्तों से मैं सवाल पूछता हूं। मैंने बोला कि सुन ले, वो जो मीडिया में पीडीएम के सहूलतकार हैं, पूरे इदारों ने शोर मचा दिया, तो क्या वो अवाम के सामने खड़े होके इस बात को कबूल कर रहे थे कि वो पीडीएम के सहूलतकार है? मैंने तो किसी ग्रुप का नाम नहीं लिया, मैंने तो किसी सहाफी का नाम नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ ये कहा था पीडीएम के सहूलतकार हैं। और हां, मैं आज फ्लोर ऑफ द असेंबली फिर कहूंगा, ये हमें पता है और ये पाकिस्तान के अवाम को पता है, मीडिया के अंदर पीडीएम के सहूलतकार बैठे हुए हैं जो नाम के सहाफी हैं लेकिन असल में सियासी सहूलतकार हैं। तो हमारी मीडिया जो है आजाद है। जैसी इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तनकीद होती है, शायद दुनिया में ऐसी कहीं पे भी ना होती हो मीडिया की तरफ से। ना हमें अपोजिशन से डर है, ना हमें मीडिया से डर है, एक आजाद मीडिया से डर है, बल्कि हम समझते हैं कि एक आजाद मीडिया जमहूरियत का लाजिम व मलजूम है। इंशाअल्लाह ताला पिछली 3 सर्दियां भी गुजर गई, ये सर्दी भी गुजर जाएगी। 2023 का इंतजार रखें। 2023 में आखिरी में खत्म करूंगा ख्वाजा आसिफ की बात के ऊपर। एक बड़ी अच्छी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और वो ख्वाहिश ये थी कि इलेक्शन में लोग वो आए जो वोट लेकर आए हैं, वो आए जीत कर हुकूमत वो बनाए जिनको अवाम ने वोट डाले हैं, वो नहीं कि जो दूसरे रास्तों से आने की कोशिश करें। इसीलिए उम्मीद है कि इस हाउस पर तमाम पाकिस्तान के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के ऊपर वोटिंग होगी, जिससे चोरी का रास्ता रोका जाएगा। और सारा पाकिस्तान देख रहा होगा स्पीकर साहब कि कौन साफ और शफाफ इलेक्शन के साथ खड़ा हुआ है और कौन धांधलीज़दा निजाम के साथ खड़ा हुआ है। जी असद महमूद साहब, मैं थोड़ा इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला देते जी। आज रसूलिल चलो करीम। आज हम डिबेट ही कर लेते हैं, अच्छा है। अम्मा बाद, शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज मुझे इस तमाम मसले पर अस खुद और मेरे साथियों ने ये तय किया था कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे उसकी वजूहात भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये पूरा ऐवान भी जानता है। यहां पर एक ऐसे मसले पर बहस हो रही है कि जिसमें अपोजिशन के रहनुमा और उनकी साहिबजादी के हवाले से एक जज ने
ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی اسی جماعت کے ممبران اس حوالے سے آپ سے ایک درخواست کر رہے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو آج ہوئی ہے اور اس حوالے سے ہمیں اس ایوان کے تقدس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. ہمیں اپنے نمبر بناتا ہے آپ کو دیتا ہوں. ایوان کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے. لیکن اس حوالے سے جب ایک تواتر کے ساتھ گزشتہ سال بھی ایک جج صاحب نے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے فیصلے کے حوالے سے گفتگو کی تو ان کو ان کے منصب سے سبکدوش کر دیا گیا. اور یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ان 3 سالوں میں. متواتر ججز کا ضمیر جاگ رہا ہے اور وہ قوم کے سامنے. جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی جج اپنے